وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، بڑی عظیم فضیلت ہے۔ 1000 مرتبہ جو روزانہ درود پاک پڑھے گا، حضور علیہ السلام کی بشارت کے مطابق یہ اس دنیا میں رہ کر ہی اللہ اس کو دکھا دے گا کہ تیرا جنت میں ٹھکانہ کہاں ہے۔ میرے عزیزوں، بہرحال یہ عظیم بشارت ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فائدے دنیا میں کے، قبر کے، آخرت کے بے پناہ برکتیں ہیں۔ ہر بار میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنی زندگی میں کچھ وقت نکال کر اپنے رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پڑھا کریں۔ کم از کم 24 گھنٹے میں یہ تو آپ کر ہی لیں کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا کثرت کے ساتھ، یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہو سکے تو آپ ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ہی پڑھ لیں، جیسے جیسے آپ کو موقع ملتا جائے آپ بہرحال چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی درود پاک پڑھنے کی عادت ضرور بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ علماء اسلام نے فرمایا ہے کہ درود و سلام یہ وہ مقدس وظیفہ ہے کہ جس کا فیض صرف پڑھنے والے کو نہیں بلکہ پڑھنے والے کی نسل در نسل کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ عظیم عمل ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام زیادہ پڑھا کریں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں انتہائی تعظیم و ادب، محبت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری اجتماع میں آج ہم جس عنوان کے تحت بات کریں گے، جو کہ
شادیوں کا سیزن ہے اور کثرت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں۔ شادیوں میں فضول خرچی اور بری رسموں کے تعلق سے ہمیں دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہم مسلمان ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کا ہر کام اسلام کے مطابق ہو، یہ اصول ہے ہمارا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی کرتے ہوئے غیروں کی تہذیب کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کرنے کی حدیث پاک میں جو عظیم فضیلت اور برکت ہے، فضول خرافات، بیہودہ چیزیں اور طرح طرح کی غلط، ناجائز، حرام رسموں کو اختیار کر کے شادی جو کی جا رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم شادی کی برکتوں سے، نکاح کی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخرت کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراض ہونے کی صورت میں سخت ترین عذاب کے حقدار بھی بنتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو نکاح نہ کرنے کو سرکار نے ناپسند کیا ہے اور اپنی امت کو نکاح کرنے کی تاکید کی ہے۔ بڑی عظیم، بڑی پاکیزہ سنت ہے میرے آقا کی سنت نکاح، لیکن ایک سنت کی ادائیگی کے لیے آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے مسلمان سینکڑوں ناجائز، خلاف شریعت، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر جا کر ایک سنت رسول ادا کی جاتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، سمجھ رہے؟ شادیوں میں فضول خرچیاں بے پناہ ہوتی ہیں، بے پناہ فضول خرچی، اور صرف فضول خرچی تک نہیں، وہ فضول خرچیاں حرام کاموں میں صرف کرتے ہیں اپنا مال لو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا کہ اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، پھر اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وہ انسان، لیکن چونکہ فضول خرچی کیا تو رب نے فرمایا کہ یہ انسان کے نہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، قرآن فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب انسان بھی، بلکہ مسلمان بھی وہی کام کر رہا ہے کہ شیطان کے بھائی بن کر فضول خرچی کرتا ہے مسلمان، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونے عمل ہے۔ اپنی زندگی گزارنا ہے تو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ عبادت میں صرف حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ سرکار نے نماز کس طرح پڑھی، ہم اس طرح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کس طرح ادا کیا، حج کس طرح کیا، روزہ کس طرح کا، اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت ہی میں حضور کی پیروی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں، پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک میرے آقا نے جو جو کیا ہے ہمیں اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کے تعلق سے ہم، ہر چیز میں ہمیں حضور علیہ السلام کی اس میں نور کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن مسلمان آج بھول گئے۔ ہمارے شادیوں کا جو ماحول ہے نا، میں نے بتایا کہ ایک نکاح، سنت نکاح کی ادائیگی کی خاطر سینکڑوں، ہزاروں
گناہ کے کام، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کے کام، ناجائز کام، حرام کام، برائیوں کا، بے حیائیوں کا وہ امور انجام دیے جاتے ہیں جس سے اللہ اس کے رسول سخت ناراض ہوتے ہیں، تب جا کر ایک سنت نکاح کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نکاح میں برکت بالکل نہیں رہی، بالکل نہیں رہی۔ شادی میں جو برکتیں ہونی چاہیے، شادی تو خوشحالی لاتی ہے، شادی تو برکتیں لاتی ہیں، لیکن جو برکتیں ہم چاہتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے، ان برکتوں سے، ان خرافات کی وجہ سے محروم ہیں۔ ہمارے یہاں جو رسمیں ہیں نا، چونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابی ایک جہالت ہے، اور دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے دین اور سنت سے زیادہ اپنے باپ دادا کی رسموں کو فالو کرتے ہیں، ان رسموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ دین ہمارا کیا کہتا ہے، کچھ بھی کہتا ہو، ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، یہ رسم کی ہے، لہٰذا ہم کو بھی وہی کرنا ہے۔ ہمارے شادیوں میں بہت سارے امور ایسے ہیں جن چیزوں کو غیر مسلموں سے لے لیا گیا ہے، غیر مسلموں سے، کافروں سے۔ وہ رسمیں جو ہیں نا وہ ہندوانہ ہیں، مشرکانہ ہیں، وہ رسمیں بھی آج ہماری شادیوں میں ہوتی ہیں۔ بہرحال آج ہمیں یہ بتانا ہے کہ شادیوں میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اور بیکار رسمیں ہوتی ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو آگاہ کریں۔ ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے، لیکن ہمیں تو بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کو اس بات سے خبردار کریں کہ میرے عزیزوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو ہمیں کرنے کا حکم ہے چاہیے کہ ہم وہی کریں۔ نکاح سنت رسول سے پہلے ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، چونکہ ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت ایک دوسرے کے لیے اسی وقت حلال ہو سکتے ہیں جبکہ سنت نکاح کے بندھن میں بن جائیں گے، اس سے پہلے حلال نہیں۔ نکاح کرنے سے پہلے بہت ساری فضول خرچیاں ہوتی ہیں، نکاح کرنے سے پہلے ہی بہت سارے حرام کام انجام دے دیے جاتے ہیں۔ ابھی شادی باقی ہے کرنا، نکاح سنت نکاح کی ادائیگی باقی ہے، اس سے پہلے ہی ناجائز حرام کام، فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ مثال آپ کو بتاتا ہوں، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ سمجھانا یہ ہے کہ کسی بھی لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ طے پاتا ہے۔ اب رشتہ طے پانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام منگنی ہوتی ہے۔ منگنی کیا ہے؟ منگنی یہ فضول خرچی بس، اور کچھ نہیں۔ شریعت میں منگنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ منگنی صرف اس بات کا معاہدہ ہے، یہ عہد کیا جاتا ہے کہ ہاں فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا، بس یہی ایک چیز ہے۔ یعنی بات پکی کی جاتی ہے کہ فلاں کے ساتھ فلاں کا رشتہ ہونا، مطلب رشتہ طے ہو گیا ہے، نکاح ہونا ہے۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہے بس، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس منگنی کی رسم کو ادا کرنے کے لیے اتنا مال خرچ کرتے ہیں کہ اتنے میں غریبوں کی شادیاں ہو جائیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں منگنی کی۔ حالانکہ منگنی کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں شریعت میں، اسلام میں منگنی کی کوئی حیثیت ہرگز نہیں ہے۔ لیکن فضول خرچی لوگوں کو کرنا ہے نا، تو منگنی کے نام پر بہت ساری فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، بہت ساری۔ حالانکہ منگنی کی حیثیت بس بہت زیادہ کرنا ہے کہ ایک بات طے کر رہی ہے نا کہ فلاں کے ساتھ فلاں کا رشتہ ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، دن تاریخ طے ہوتا ہے، تو سادگی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نام و نمود، دکھاوا، شہرت، یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہے، اور فضول خرچی کرنے کا لوگوں کو مزاج بنا ہوا ہے۔ مسجد میں کہو پیسہ دے دے، دین کے راہ میں دے دے، تو دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہی لوگ ناجائز کام میں پیسہ جو ہے نا بلا دریغ خرچ کرتے ہیں۔ تو شادی ابھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی فضول خرچیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی لڑکی کا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح طے پاتا ہے، تو ابھی یہ صرف بات ہوا کہ ہاں فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ شادی ہونا ہے، کنفرم بھی نہیں ہے، خالی یہ طے ہوتا ہے نا۔ اب دونوں کے درمیان جو بات چیت کا، جو ملاقات کا، لڑکی لڑکے کے درمیان، حالانکہ یہ دونوں اجنبی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی تو ہماری بیوی بن گئی۔ یاد رکھنا، وہ ابھی ایسے ہی اجنبی عورت ہے جیسے کہ روڈ پر لڑکیاں جاتی ہمارے لیے اجنبی ہوتی ہیں، ان کا دیکھنا حرام، ان کا چھونا حرام، ان سے بات چیت کرنا حرام، وہی حال اس کا ہے۔ منگنی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔
جب تک کہ وہ مطلب قبول ہے، یہ جو ایجاب و قبول یہ نہیں ہوتا ہے، تب تک کہ جو ہے نا وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی ہے، نہ اس کا شوہر بن سکتا ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ فری ہونا حلال ہے۔ لیکن بہت بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ مثلا ابھی یہ طے ہوا کہ فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ شادی ہونا ہے، شادی 2 سال کے بعد ہوگی، 3 سال کے بعد ہوگی، وہ 2-3 سال تک یہ جو لڑکی لڑکے ہیں یہ ایسے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی بات کرتے ہیں، ایسے گھومتے پھرتے ٹہلتے ہیں ایک ساتھ جیسا کہ یہ میاں بیوی ہیں، حالانکہ وہ میاں بیوی نہیں ہوتے ہیں، یہ اجنبی ہوتے ہیں۔ اور اجنبی کے ساتھ حدیث پاک میں ہے ان کا دیکھنا حرام ہے، بلکہ زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا ہے، زبان کا زنا، کانوں کا زنا، یعنی جو زنا کاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ہے، اگر 3 سال بعد نکاح ہوا تو ان دونوں کا بدکاری کا سلسلہ 3 سال تک مسلسل چلتا رہتا ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور تو ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جس لڑکے کا لڑکی کے ساتھ رشتہ طے پایا ہے، شادی بعد میں ہونا ہے، اگر یہ لڑکا اس لڑکی کو گھمانے پھرانے کھلانے پلانے نہ لے جائے نا تو گھر والے بھی جو ہے نا یہ معیوب یعنی برا سمجھتے ہیں، زبردستی لڑکی کی ماں اس کی بہنیں اس کو تیار کر کے جو ہے نا اس اجنبی مرد کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ لے کر کے جاؤ اس کو گھمانے کے لیے۔ اور اگر نہیں جاتا ہے لڑکا، کوئی خوف خدا والا لڑکا ہے نہیں جاتا تو اس کو تانا دیتے کہ تم ابھی ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھتا ہے، نہیں گھماتا تو شادی کے بعد کیا کرے گا؟ یہ حال ہے۔ یعنی زنا کے لیے، بدکاری کے لیے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ نکاح ہونا ہے، سنت رسول ادا کرنا ہے، اس کے پہلے کتنا گناہ کتنا نہیں، جب تک نکاح نہیں ہوگا تب تک تو حلال نہیں ہوگی وہ لڑکی، تب تک وہی گناہ، وہی مطلب ظلم، وہی جرم، وہی بدکاری، وہی زناکاری مسلسل جاری رہے گا۔ 5 سال اگر نکاح نہ ہو 5 سال تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، سب کچھ تباہی مچی۔ میرے عزیزو بتاؤ جس کی ابتدا، شادی کی ابتدا بدکاری سے، حرام کاری سے ہو رہی ہے، اللہ اس کی رسول کی نافرمانیوں سے ہو رہی ہے، کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی بہار آئے گی، کبھی خوشحالی آئے گی، اس کا رشتہ کبھی مقدس بنے گا، کبھی میاں بیوی کی مطلب وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ عارضی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بڑا اچھا مطلب ماحول ہے، بڑی اچھی زندگی ہے، نہ اچھی زندگی نہیں، یہ ہو رہا ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو ایک بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے ہاں لڑکوں کا لڑکیوں کا نکاح بہت تاخیر سے کیا جا رہا ہے، بہت تاخیر سے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ لڑکی یا لڑکا نکاح کے لائق ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر نکاح کے قابل ہو گئے، نکاح نہیں کیا، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو ماں باپ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار ہوں گے، یہ گناہ گار ہوں گے۔ پڑھائی کے نام پر بیٹیوں کی پڑھائی بہت زیادہ کرنا ہے بیٹی، اس کا بھی نکاح نہیں کرتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد جب یہ حالات دیکھنے کیا چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لڑکیوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہیں، لڑکوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہیں، کسی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت ربانی نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کس تباہی کی گڑھے میں جا رہے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ نکاح کرنے سے پاکیزگی، برکت، رحمتی آتی ہے۔ پھر یہ ہوتا بیٹی ہماری پڑھ رہی ہے، ابھی تو لڑکا ہمارا پڑھ رہا ہے، ابھی اس کو اچھی جاب نہیں ملی ہے، ابھی کیا کہتے ہیں اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا، یہ سارے بہانے یاد رکھنا میرے عزیزوں، یہ سارے بہانے تمہارے ہیں۔ اگر وہ گناہ میں ملوث ہو گئے، قیامت کے دن پوچھ لیا رب العالمین نے تو ہمارے پاس یہ کوئی جواب نہ ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکے ہاں وہ تو لڑکا کالج کر رہا تھا، لڑکی ابھی یہ چیز پڑھ رہی تھی، ابھی اس کو جاب نہیں ملی تھی۔ بہت لیٹ ہوتا ہے شادی، اس سے بھی خرابی آ رہی ہے، زناکاری، بدکاری، بے حیائی اس سے بھی عام ہو رہی ہے۔ وقت پر ہمارے ہاں بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے، چاہیے کہ وقت پر بچوں کی شادیاں کرے، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ نے خود فرمایا نکاح کرو، اگر تم فقیر ہوگے اللہ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی اور بے نیاز کر دے گا۔
ہاں اللہ کا وعدہ ہے، اور خود میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ ثلاثۃ علی اللہ حق، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ پر ان کا حق ہے، اللہ پر حق ہے۔ فرمایا کہ وہ جو نکاح کا ارادہ کرتا، یرید النکاح بالعفاف، نکاح کرنا چاہتا تاکہ پاکیزگی حاصل کرے، میرے آقا فرماتے اللہ پر حق ہے کہ جو بندہ نکاح اس لیے کرتا تاکہ ہم پاک و صاف رہیں، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ پر حق ہے، اللہ پر حق ہے، ضرور اللہ مدد کرے گا۔ اور یقیناً اگر ہمارا ایمان ہے تو شادیاں نکاح یہ خوشحالی ضرور لاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ جو ابھی شادی باقی ہے ان کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ شادی جلدی کرے، جلدی کرے، اور کم از کم آپ زندہ رہے، آپ کے بچے ہوں گے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ دور پر فتن ہے، اس دور میں تو اور جلدی نکاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بچیاں گناہوں سے محفوظ ہو جائیں، پاکیزگی ان کو حاصل ہو جائے۔ اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی بھی، بیٹوں کو بھی شادی کا جلد جو ہے نا کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ایک بہت بڑی خرابی جو ہے نا یہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ شادی ہونے سے پہلے بہت ساری غلط رسمیں ہوتی ہیں، مثلاً دولہا مطلب جو لڑکا لڑکی ہے منگنی وغیرہ کی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، انگوٹھیاں پہناتے ہیں۔ یاد رکھنا جب تک نکاح نہیں ہوگا، ایجاب و قبول، وہ عورت مرد ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے، نہ اس کا چھونا حلال ہے، نہ دیکھنا حلال، نہ بات کرنا حلال، حرام ہی ہے۔ اب ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، منگنی ہو گئی ہے، وہ لڑکا جو ہے نا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اجنبی مرد اس طریقے سے ایک دوسرے کو جو مطلب گفٹ دیتے ہیں، تحفہ تحائف دیتے ہیں، لڑکا لڑکی کو دے رہا ہے، لڑکی لڑکے کو تحفہ دے رہی ہے، اس کو شریعت نے فرمایا کہ یہ رشوت کا درجہ ہے، رشوت، یہ رشوت ہے، گفٹ نہیں ہے، تحفہ نہیں ہے، اور رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھکاری ہوتے ہیں نا، مانگتے ہیں کہ ہم کو جہیز دو، ہمارا بیٹا یہ مانگ رہا، یہ چاہیے، تو مانگ کر جہیز لینا یہ بھی رشوت ہے، یہ جہیز نہیں ہے، یہ رشوت اور حرام ہے، یہ جہنم کا انگارہ مانگ رہا اپنے لیے۔ تو نکاح کرنے سے پہلے بتا، کبھی شادی نہیں ہوئی، نکاح باقی ہے، اس سے پہلے کتنی خرابیاں ہیں، کتنی خرافات ہیں، کتنی بری رسمیں ہیں، کتنی فضول خرچیاں ہیں، کتنے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ بتاؤ میرے عزیزوں، نکاح میرے آقا کی سنت ہے، آقا نے کیا اسی لیے سنت بنایا تھا؟ تم حرام کاریاں کرو، بدکاریاں کرو، فضول خرچیاں کرو، اپنے مال کو برباد کرو، اسی لیے آقا نے سنت بنایا تھا؟ نہ، میرے سرکار نے سنت نکاح اس لیے بنا تھا تاکہ تمہارے دل پاکیزہ رہے، تمہاری آنکھیں پاکیزہ رہے، اور تم نیک پرہیزگار متقی رہو تاکہ تمہاری آخرت بہتر ہو۔ لیکن ہم نے مقصد کو بھلا دیا۔ خوشی کا موقع ہے نا، جو مرضی چاہے کر لے، کر لے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ کتنے دن کی خوشیاں ہوں گی؟ تو بتا کہ نکاح کرنے سے پہلے یہ خرافات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گفٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب شادی کا موقع قریب آتا ہے تو بھی گناہ کیا ہوتے ہیں کہ دولہا اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتا ہے۔ یہ بات مست یاد رکھنا اچھی طریقے سے، مرد کو سوائے چہرہ، یہ داڑھی اور سر کے بال کی، اس کے علاوہ مہندی لگانا حرام ہے۔ زینت کے لیے مہندی لگانا یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ کیا چوڑیاں مرد پہن کے گھومیں گے؟ نہیں، تو مہندی لگانا یہ عورتوں کا کام ہے، لیکن دولہا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مہندی لگاتا ہے، دولہا مہندی لگاتا، ہاتھ میں لگا لیا، پیر میں لگا لیا، تو یہ یاد رکھنا یہ بھی حرام کام ہے۔ مردوں کو مہندی لگانا، چہرے یعنی داڑھی اور سر کے علاوہ کہیں بھی لگانا مہندی زینت کے لیے، یہ حرام ہے، یہ کام بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک رسم کاری گجرات میں دیکھی بھی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کرنے کے 2-3 دن باقی رہتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا کہ وہ ایک چھری وہ دولہا کو تھما دی جاتی ہے، وہ بیچارہ کہیں بھی رہے گا نا، وہ باتھ روم جائے گا تو بھی چھری لے کر کے جائے گا، نماز پڑھے گا تو بھی چھری لے کر کے جائے گا، ایسا لگتا ہے جہاد میں جا رہا ہے، سوار ہو گیا۔ اب بتائیں کتنی بری رسم ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ہم نے یہ سنا کہ کیوں رکھتے ہیں چھری؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نکاح کیا، آپ بھی چھری لے کر کے جہاد میں نکلے ہوں گے نکاح کے 2-3 دن پہلے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ ہم نے کافروں سے پایا ہوا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ، ہم اس کو بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہے ہیں، نہیں مانیں گے کیونکہ باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، خاندان والے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو اپنے خاندان کی رسم ادا کرنی، اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں ماننا ہے، اسلام کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ کیا مطلب تصور ہوتا ہے کہ یہ چھری جو دولہے کو تھمائی جاتی ہے 2-4 دن پہلے نا، کیوں بتائیں؟ کہ تاکہ کوئی بلا نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی جن شیطان پریشان نہ کرے، تو چھری لے کر کے گھومتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلائیں جو ہے نا، ان کا چھری دیکھ کر کے جن شیطان بھاگ جاتا ہے بیچارہ، بس خالی 3 دن تک بلائیں آئیں گی، چلو شادی ہونے کے بعد چھری رکھ دیں، اس کے بعد بلا نہیں آ سکتی ہیں، پھر تو سارے زندگی لے کر کے گھومو۔ کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا غلط تصور ہے، بلائیں کیا اس چھری سے بھاگیں گی؟ جن شیطان کو اگر تمہیں پریشان ہی کرنا ہوگا، کیا چھری دکھانے سے جن شیطان بھاگ جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ محض صرف ہندوانہ رسم ہے، بس یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چھریاں لے کر کے جو ہمارے دولہا صاحب گھومتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ تصور جو ہے نا یار، قرآن پڑھیں، اگر یہ ایسا خطرہ ہے، بلائے نازل ہوگی، اللہ کا کلام ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، کیسی بھی بلا ہو، حسن نیت کے ساتھ پڑھے، حسن عقیدہ کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ بلائیں دور کر دے گا۔ چھری رکھنے سے، چاقو رکھنے سے کچھ بھی نہیں دور ہوگا۔ وہ لے کر کے دولہا صاحب گھومتے رہتے ہیں۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی بالکل غلط ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف، بلکہ ہندوانہ، مشرکانہ، اور یہ غیر کا طریقہ، اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ رسم بھی ختم ہونی چاہیے، ہے نا، یہ رسم بھی ختم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فضول خرچی کی بات چلی ہے، تو شادیوں میں جو دعوت نامہ کارڈ چھپاتے ہیں نا، لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، رکھنے کی جگہ کہیں نہیں ہے، کیا کریں بیچارے، غریبوں کو دینے سے رہے، مسجد میں، مدرسے میں دین کے نام پر دینے میں جان جلتی، روح نکل جاتی ہے، اٹیک آ جاتا ہے، اتنا پیسہ دے دیں گے۔ حرام کام میں کہو نا تو جتنا مرضی چاہے لے جاؤ، نام ہونا چاہیے، ہاں فلاں صاحب نے بڑا اچھا کارڈ چھپایا تھا۔ اتنا مہنگا کارڈ چھپانا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ چاہے 1000 روپے کارڈ چھپا لے، کوئی بھی آپ کے کارڈ کو دیکھنے کے بعد اس کو سجا کر نہیں رکھے گا، اس کو عزت نہیں دے گا کہ جیسے قرآن کو عزت دیتے وہ بھی الماری کی طاق میں سجا دے، نہیں۔ آخر کار 1 منٹ میں لوگ دیکھتے ہیں، اب بات تو دیکھتے بھی نہیں، ہم جیسے لوگ فرصت نہیں رہتی، بتا دیے زبان سے ٹھیک ہے لگ دو طاق میں، دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، تو بتائے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھینک دیا کچرے کی، وہ کچھ دن پڑا رہے گا الماری میں، اس کے بعد صاف صفائی ہوگی، کچرے کی ڈول میں لے جا کر کے ڈال دیں گے۔ اتنا مہنگا کارڈ چھپانے کا مقصد کیا ہے میرے عزیزو؟ دعوت پہنچانا مقصد ہے نا، تو دعوت دینا مقصد ہے۔ یقیناً کارڈ چھپائیں جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنا مہنگا کارڈ چھپائیں جو کام آپ کا 100 روپے 50 روپے میں ہو سکتا ہے، ضروری کیا اس کو 500 روپے لگا کر پیسہ برباد کریں؟ محنت سے آپ نے نہیں کمایا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا کارڈ چھپانے کی؟ سستے میں بھی کام ہو سکتا ہے، دعوت پہنچانا مقصد ہے، مہنگا کارڈ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہی کارڈ چھپائیں، سستا چھپائیں، تاکہ آپ کا پیسہ بچے گا تو آپ ہی کو کام آئے گا، پیارے آپ کو کام آئے گا۔ کیوں ایسا برباد کر رہے ہیں؟ یہ بھی اتنا مہنگا کارڈ چھپا کر کے پیسہ اس میں برباد کرنا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے جس کی شادیاں باقی وہ بھی کارڈ چھپائیں گے، ضروری ہے چھپانا، دعوت کے لیے ایک رواج ہے تو گناہ نہیں ہے، چھپا سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت میں، لیکن حد سے بڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ آج یہ نیت کرے کہ ہم چھپائیں گے، سادگی کے ساتھ کریں گے، تو کارڈ چھپائیں لیکن فضول خرچی اس میں نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک رسم اور یہاں ہم نے دیکھا، یہ گجرات والے بہت زیادہ لگتا ہے رسمیں نکالتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں نا، جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا، پکے سنی ہوتے ہیں، وہ اپنا کارڈ سب سے پہلے دعوت نامہ شاہ عالم سرکار کے بارگاہ میں پیش کریں گے کہ آپ ہمارے شادی میں تشریف لائیے گا، آپ دیکھنا کیسی بے حیائیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کیسے ننگی ناچتی ہیں، آپ سب ملاحظہ کرنا۔ اس کے بعد پھر گانے باجے بھی سب میں نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں، ڈینس ہوگا، آپ دعوت ان کو دے کر آئے ہیں، پھر آپ آ کر دیکھنا ڈینس کیسے ہوتا ہے، حرام کاریاں کیسے ہمارے شادیوں میں ہوتی ہیں، کھانا کتنا بگڑتا ہے، غلط رسمیں کتنی ہوتی ہیں، ناجائز کام کتنے ہوتے ہیں، یہ دیکھنا۔ کیمرہ مین ہمارے بیٹی کی فوٹو کیسے کھینچتا ہے، سرکار شاہ عالم آپ وہ آ کر کے دیکھنا، اس لیے ہم دعوت دے کر کے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک جہالت کی بات ہے یار، مسلمان ہو، اللہ اس کی رسول پر ایمان رکھتے ہو کہ بتوں کو تھوڑی پوچھتے ہو، گوبر کھاتے ہو، مسلمان ہو، کلمہ اسلام کا پڑھتے ہو، اتنا تو اللہ نے تمہیں عقل دی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کر رہے ہو؟ بزرگ کو آپ نے جا کے دعوت دی آئی ہے، اس لیے دعوت دی ہے کہ تم کیا اپنی شادی سنت کے مطابق کر رہے ہو کہ وہ اگر آئیں تو خوشی ہوگی ان کی؟
تمہیں تو کرنا ہی حرام کام کر کے ہے، ناجائز کام کر کے ہے، سنت کی پیروی ہی نہیں کرنا ہے، پھر دعوت تم اللہ کے اولیاء کو دینے کے لیے جا رہے ہو۔ یہ ہوتا ہے، آپ جائیں گے بہت سارے مزارات پر کارڈ باہر رکھے ہوتے پڑے ہوتے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا بزرگوں کو دعوت نہیں دی جاتی، وہ آپ کی شادی کی محتاج نہیں ہے کہ آپ ان کو کارڈ جا کر کے پیش کریں گے تو آپ کی دعوت میں آئیں گے، کارڈ نہیں پیش کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، جس طرح ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا، ایسا ان کا معاملہ نہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے کہیں حضور ہمارے گھر شادی، آپ دعا کریں، عزت کے ساتھ نپٹ جائے، بس ان کا کام اتنا ہے، وہ آپ کے یہاں دعوت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ہم خرافات کرتے ہیں تو بد مذہب ہمیں تانا دیتے ہیں، یہ دیکھو سنیوں کو نیا نکال لیا، کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ جو ان کی بارگاہ میں کہنا ہے آپ نظر و نیاز کریں، فاتحہ کریں، دعا کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، آپ ان سے کہیں سرکار بیٹے کی شادی ہے، بچے کی شادی، ہماری شادی ہے، آقا آپ دعا کر دے ہم شریعت کی پیروی کے مطابق شادی کر لیں، عزت رہ جائے، خیر و عافیت ہو، بچوں کی زندگی خوشحال بنے۔ یہ طریقہ بزرگوں کی بارگاہ میں یہ کرنے کا، یہ نہیں کہ جا کر کارڈ کی دعوت پیش کر کے وہاں پر رکھ کر چلے، یہ بھی غلط رسم ہے، یہ طریقہ بھی ضرورت اس کی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، یہ سب خرافات، فضول خرچیاں، یہ سنت نکاح کی ادائیگی سے پہلے آپ کو جڑاتے چل جاؤ، رات گزر جائے گی، اتنے سارے غلط امور ہوتے ہیں، اتنے سارے خرافات ہوتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں آپ، میں نے کیا بتایا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے جس کے گھر میں شادی ہے کہ ہمارا کوئی اپنا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، کوئی روٹ نہ جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہر ایک ہمارے خوشی کے موقع پر شامل ہو۔ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی ناراض بھی ہو گیا، مثلاً بہن 10 سال سے ناراض ہے تو کوشش یہ ہوتی چلو شادی کا موقع ہے اس کو راضی کر لے، اور لوگ راضی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہے رشتہ توڑنے والے جو ہیں ان سے رشتہ جوڑو، یہ حکم دیا، اور بہت بڑی فضیلت اور عظمت یہ کرنا چاہیے کہ اگر 10 سال سے کوئی ناراض ہے آپ کے رشتہ دار، آپ شادی ایک موقع ہوتا آپ ان کو جا کر کے منائیں، اور لوگ مناتے ہیں، ہر بندہ گھر والا کوشش کرتا ہے ہمارے شادی کی خوشی میں ہمارے تمام قرابت دار ہماری خوشی میں شریک ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی روٹے نہ، اور اس کے لیے ہم جو بن پڑتا کرتے ہیں۔ تنہا ہم سے اگر کام نہیں ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو لے کر کے جاتے ہیں، یار بہن ناراض ہے آپ کچھ کر دے، مدد کر دے، وہ راضی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں سب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے ہو، تمہارے گھر شادی ہے، خوشی ہے، تم چاہتے ہو کہ خوشی کے موقع پر ہر کوئی راضی رہے، سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، خوشی تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ دن کس نے دکھایا ہے یہ تو بتاؤ؟ اس رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے، ارحم الراحمین رب نے تمہیں یہ خوشی کا دن دکھایا، یہ موقع عطا فرمایا، تمہیں مان دیا، تمہیں اولاد دیا، تم شادیاں کر رہے ہو، سب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں بتاؤ تم اپنے رب کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہو؟ تمہارا رب تو زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے پہلے اس کو راضی کرو، تم تو اس کو گناہ کے کام کر کے، برائیاں کر کے، بے حیائیاں کر کے، حرام کام کر کے، فضول خرچیاں کر کے، اس کا دیا ہوا مال اور رزق برباد کر کے اس کو ناراض کرنے میں لگے ہو۔ تمہیں بھائی کو راضی کرنے سے کیا ملے گا؟ بہن کو راضی کرنے سے تم آ ہی گئی اور تھوڑی دیر کے لیے خوشی میں شامل ہو گئی، اور تم نے رب کو ناراض کیا ہے۔ یاد رکھنا یہ تمہاری خوشی عارضی ہے، اور یہی خوشی تمہیں جہنم میں جھونکنے کا سبب بن جائے گی اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے۔ کیا ملے گا؟ مسلمانوں اتنا تو تمہیں سمجھنا چاہیے جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا اس کو ناراض کر رہے ہیں، اس کو منانے کی کسی کو پڑی رہی ہے، اور پورا خاندان کو ہم منا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے رب کو مناؤ، اور رب مانے گا حرام چھوڑ کر کے، برائیاں چھوڑ کر کے، بے حیائیاں چھوڑ کر کے، گناہ چھوڑ کر کے، فضول خرچیاں چھوڑ کر کے، رب العالمین اس سے مانے گا، اور اس سے نہیں مانتا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال رشتہ داروں کو منائیں، راضی کرے، لیکن سب سے پہلے تمہارا رب حقدار ہے کہ تم اس کو راضی کرو۔ تو شادی سے پہلے بھی بہت ساری خرافات، برائیاں، گناہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کرتے کرتے اب آ گیا شادی کا دن۔ شادی میں خدا کی قسم اتنا فضول خرچی، اتنا فضول خرچی حد ہو گئی۔ ہم نے یہ سنا ہے وہ جو دلہن ایک دن ایک رات کے لیے جو جوڑا پہنتی ہے، کپڑا 1.5 لاکھ کا جوڑا پہنتی ہے۔ یار 1.5 لاکھ کس کو بولتے ہیں؟ یہ سنا ہوا، دیکھا ہوا۔ 1.5 لاکھ کس کو بولتے ہیں؟ غریبوں کے پاس مل جائے تو بیچاروں کی 2-4 مہینے کی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے، امیر و کبیر ہے، سیٹ صاحب ہے، ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔
رکھنے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اڑانے کے لیے، یوں اڑانے کے لیے دیا ہوا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو پوچھے گا نہیں تم سے تم نے کو مال ہم نے دیا تھا تم نے کہاں خرچ کیا؟ تو کیا رب کو یہ جواب دو گے بیٹی کی شادی میں ایک دن پہننے کا جوڑا 1.5 لاکھ کا بنوایا تھا مولا یہاں خرچ کیا؟ یہ جواب دے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ سوچو تو صحیح میرے عزیزوں، حد ہو گئی ہے فضول خرچی کی۔ اچھا وہ جوڑا ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی دن پہننا پورے سال ساری زندگی نصیب بھی نہیں ہوتا، بس ایک دن کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیا، اتنا پیسہ ہو گیا۔ ارے جوڑا اچھا ہونا چاہیے، اتنا بنواؤ، اتنا ٹھیک ہے، اتنا، لیکن 1.5 لاکھ کس کو بولتے ہیں؟ اس کے بعد اس ایک رات کے لیے عورت کو جو دلہن کو میک اپ کرایا جاتا ہے، اس میں بھی ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ہزاروں روپے میں میک اپ ایک رات کے لیے، صرف ایک بار پانی ڈالا تو سارا میک اپ اتر گیا، 1000 روپے سب یوں اتر گئے۔ لیکن لوگ کروا نہیں، ہم کو پتا کوئی مانے گا نہیں ہمارے بات کو، لوگ کرنا اپنے منمانی ہے۔ میں تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کی آنکھ کھلے کہ ہم یہ صحیح نہیں کر رہے، بس ہو سکتا ہے کبھی آپ کو صحیح غلط کہہ رہے ہوں، اللہ توفیق دے عمل کر لے جاؤ، ہم اس لیے بتا رہے ہیں۔ ہمیں پتا لوگ ہماری بات نہیں سنتے، نہیں مانتے ہیں، ہماری کیا بات ہے، ہم تو اللہ اس کے رسول کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن ایک خوشی کو پورا کرنے کے لیے میک اپ میں 1000 روپے، مہندی میں 1000 روپے، صرف دلہن نہیں، دلہن کی جتنی بہنیں ہوں گی، اس کے خاندان کی جو بیٹیاں ہوں گی، ان کو بھی میک اپ ہونا ہے، وہاں بھی 1000 روپے لگنا ہے، ان کو بھی مہندیاں لگانا ہے، وہاں بھی 1000 روپے۔ یعنی یہی سب کام کرے جو جائز ہے شریعت میں، لیکن لمٹ میں کرے، لمٹ میں کرے، تاکہ فضول خرچی نہ ہو۔ اللہ کی نعمت ہے مال، یوں اس طرح نعمت کو ضائع کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ برباد ہو رہا اللہ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا، پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ تو یہ فضول خرچی کی حد ہو جاتی ہے، ایک کپڑے میں، دوسرا میک اپ میں، تیسرا مہندی میں، چوتھا کھانے میں۔ اور جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، میں نے بتایا رکھنے کی بیچاروں کے پاس جگہ نہیں، اپنا نام و نمود چاہتے ہیں۔ ارے سیٹھ صاحب نے، فلاں صاحب نے 10 آئٹم بنوایا تھا کھانے میں، پھر ہوتا کیا ہے 10-15 آئٹم 20 آئٹم بنوانے سے پتا ہے وہ کھایا نہیں جاتا ہے۔ پھر لوگوں کے پاس زیادہ کھانا ہوتا ہے نا، اب مفت میں تو ملتا ہے، اپنا پیسہ کہاں لگا ہے، یوں اتارا، یوں پھینکا، یوں اتارا، سائڈ کیا، دوسرا لاؤ، وہ تیسرا لاؤ، یوں کر کے جو ہے نا کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، ایک ایک دانے کا حساب ہوگا، یاد رکھنا۔ صرف اسی سے نہیں جو شادی کروا رہا، کھانا تیار کروا رہا ہے، جو کھا رہا اس سے بھی حساب ہوگا، جو کھلا رہا اس سے بھی حساب ہوگا، اس سے بھی حساب ہوگا۔ مہمان نوازی کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ ارے اتنا کرو کہ فضول خرچی نہ ہو، لوگ برباد نہ کریں۔ یاد رکھنا جتنا زیادہ آئٹم رکھیں گے کھانے میں اتنا زیادہ لوگ برباد کریں گے۔ کم رکھتے ہیں تو بھی برباد کرتے ہیں، لیکن زیادہ رکھیں گے اور برباد کرتے ہیں۔ کیا ان کو تو مفت میں ملا ہوا ہے؟ جو تھوڑا بھی ٹھنڈا ہوا دیکھ سائڈ میں کیا، وہ تو کچرے میں جائے گا پھینکنے میں، اور اس کے بعد دوسرا منگا لیں گے، ان کو کیا؟ تو شادیوں میں، کھانے میں اور میک اپ میں، کپڑے میں، مہندی میں، اس طرح کے نام پر بہت ساری فضول خرچیوں کی انتہا میرے عزیزوں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط، کھانا بنائیں احتیاط کے ساتھ بنائیں، کھانے والے بھی احتیاط کریں، بنانے والے بھی۔ ہاں 2-4 آئٹم رکھ لیں جو بہتر ہے، جو آپ کے پاس وسعت۔ تو یہ کیا ہے کہ بہت سارا آئٹم رکھ لے، لوگ کھا ہی نہیں پا رہے، پھینک رہے ہیں، اس کی پھر اجازت نہیں، یہ فضول خرچی میں آ جائے گا۔ تو اس میں بہت سارا مال خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شادی میں سب سے زیادہ جو برائی ہوتا ہے نا شادی کے دن، وہ بے حیائی ہوتا ہے، بے حیائی۔ حد سے زیادہ ہماری گھر کی بیٹیاں، جوان بیٹیاں حد سے زیادہ بے حیائی کرتی، حد سے زیادہ۔ اور ہم گھر میں منع نہیں کرتے، گھر میں باپ نمازی ہے، حاجی ہے، دیندار ہے، اس کے بیٹی اپنا گریبان بھی کھول کر کے، اپنی آستین کھول کر کے، چست بالی کپڑا پہن کر کے وہ جا رہی ہے، سب کے سامنے دکھا رہی ہے۔ حاجی صاحب کچھ نہیں بول رہے ہیں، قیامت میں یہ حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اگر ہماری بیٹی بے حیائی کر رہی ہے اور ہم کچھ نہیں بولے، ہماری بیوی بے حیائی کر رہی ہے، بال اچھی طرح بنوا کر کے، اور جو ہے نا سارے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے، تو پھر یاد رکھنا نہ ہمارا حج کام آئے گا، نہ ہمارے نماز کام آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ لازم ہے اپنی وسعت کے بھر جو ہے نا تاکید کرے۔ اور حدیث پاک میں کیا پتہ، حدیث پاک میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے گھر کی عورتیں، چاہے وہ بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، گھر کی عورتیں بے حیائی کر رہی ہوں، بے حیائی کر رہی ہوں، اور یہ مرد جو ہے نا اس کو روکنے پر طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں رکتا ہے، یا اس سے راضی ہے، ایسا مرد دجوس ہے، دجوس کہتے بے حیا کو۔
اور دجوس پر جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی۔ جس کے گھر کی عورتیں بن سور کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، غیر محرموں کے سامنے جا رہی ہیں، اور گھر کا جو مرد ہے، باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، جو بھی ہو، اور یہ اس سے راضی ہو، منع کرنے کی طاقت پر بھی نہیں منع کرتا ہے، یہ مرد فرمایا کہ دجوس ہے، دجوس۔ اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ روزے قبول ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم نے یہ دیکھا صرف یہ احمد آباد میں، گجرات میں دیکھا کہ نہیں، یہ احمد آباد میں دیکھا ایک ناجائز حرام رسم اور بھی ہے، اور میں بتا دے رہا ہوں آپ کو، آپ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو اللہ کے ڈرنے والے لوگ ہوتے وہ اس رسم نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اگلے دن جب دولہا کی طرف سے ولیمہ ہوتا ہے نا، ولیمہ، تو باقاعدہ اسٹیج لگتا ہے۔ آپ نے بھی شادی کیا ہوگا، اسٹیج لگایا ہوگا، تو اگر وہ اسٹیج لگتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ مردوں کے درمیان اسٹیج لگتا ہے، وہاں سامنے بیٹھنے والے مرد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سامنے بیٹھنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اسٹیج پہ دولہے صاحب تنہا نہیں رہیں گے، اپنی وائف کو لے کر کے ساتھ میں رہیں گے، اپنے پہلو میں اس کو بیٹھا کر رکھیں گے۔ پھر کیا ہوگا، پھر جو بھی آئے گا وہ دعوت نظارہ کے لیے سب کو دیکھیں کہ دیکھو میری بیوی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اور بن سنور کر بن ٹھن کر کے بیٹھی ہو۔ دولہے صاحب سے اس کے دوست ملنے آئیں گے تو دیکھو ہماری بیوی، آپ کی بھابھی صاحبہ، ان کو بھی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب شو ہے، شو بازی ہے، یہ کوئی گلاب پھول ہے؟ یعنی عورت کو تو پردے میں رکھنا کا حکم ہے میرے عزیزو۔ اب جو مرد آ رہے ہیں، جو جوان آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ آپ کی عورت پر کون سی نگاہ ڈالیں گے آپ بتائیں؟ وہ سب بایزید بستامی آ رہے ہیں، بازید بستامی آ رہے ہیں، غوث پاک آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ نگاہیں نیچے کر کے بیٹھیں گے، وہ کون سی نگاہ ڈالیں گے آپ بتائیں؟ پھر آپ کی بیوی اتنا بن سنور کر کے بیٹھی ہے تو وہ کون سی نگاہ ڈالیں گے؟ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، خود تباہ ہو رہے ہیں، اور سب کو جو ہم سے ملنے آ رہا ہے دعوت نظارہ دے رہے ہیں کہ تم ہمارے عام کر دیا، ہماری بیوی کو اوپن کر دیا کہ دیکھو خوب جی بھر کر کے دیکھ لو، میری بیوی شادی ہے، خوشی کا موقع، جی بھر کر کے دیکھ لو۔ وہ بھی بدنگاہی کر رہا، وہ بھی حرام، عورت بھی گناہ کر رہی ہے، خود اپنا نظارہ کروا رہی، وہ بھی حرام، اور سب سے بڑا گناہ وہ دولہے صاحب کا ہے جس نے اپنی بیوی کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے سامنے مرد آ رہے ہیں، اسی اسٹیج پر اس کے دوست آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ یہ حرام ہے، اور یہی برد دجوس ہے۔ اسی کو شریعت میں فرمایا حدیث پاک میں، دجوس، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، یہ اللہ اس کی رسول کا مردود ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے پیارے عزیزو؟ ہم نے بعض شادی، آج میں ایک شادی میں گیا تھا، لڑکا حافظ تھا، آج اس کی شادی تھی، ولیمہ تھا، ہم نے دیکھا تنہا لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے، بتا رہا ہوں، تنہا، اس کے ساتھ بیوی نہیں تھی، اس کی کسی نے نہیں دیکھا اس کی بیوی کا، مردوں کا الگ تھا، عورتوں کو الگ تھا۔ ہمارا شاگرد ہے، اس کی شادی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے ذاکر بھائی، میں نے دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے دل، نا دعا نکلتی ہے کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں اس معاشرے میں۔ میں نے دیکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ تنہا ان کا لڑکا تھا اسٹیج پر، تو دولہا کو مردوں کا اسٹیج پر، ان کو مردوں کو، لڑکے کو، دولہے کو بٹھائیں، عورتوں کا جہاں لگا ہوا وہاں بیٹھا دیں اپنے دلہن کو۔ ضرورت کیا ہے مردوں کے بیچ میں اپنی بیوی کو لانے کے لیے؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ بہت ہو رہا۔ اب میرے عزیزو، یہ بہت بڑا گناہ، یہ معمولی گناہ نہیں، آپ کی وجہ سے، آپ ہی نہیں، جو لوگ آ رہے ہیں جن کی نظریں آپ کی بیوی پر پڑ رہی ہیں، وہ سب بدنگاہی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ سب کو گناہ مل رہا ہے۔ یعنی آپ سب سے گناہ کروا رہے ہیں، اور سب لوگوں کا گناہ آپ کو مل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سب لوگوں کا گناہ یہ آپ کو مل رہا ہے، تو ہم خود اپنا گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں قیامت کے دن، تو کیا ہم دوسرے کو گناہوں کا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ یہ بتاؤ کہاں تک دل کا درد بیان کرے؟ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی مسلمانوں کو اتنا سمجھ نہیں آتا ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اگر عورت کو بٹھانے کا شوق ہے تو عورتوں کے بیچ میں بٹھائے نا، عورتوں کے بیچ میں دلہن کو بیٹھا، عورتیں آ کر کے ان کو دیکھیں۔ مردوں کے بیچ میں بٹھانے کا کیا معنی ہے؟ گناہی کروانا مقصد ہے، اپنے آپ کو دجوس بننا مقصد ہے، یہی تو مقصد ہے نا؟ یہ ہو رہا۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ بعض اوقات ایسے بھی اپنے میاں بیوی فوٹو کھچایا، ڈال دیا واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پہ لگا دیا، ڈی پی لگا دیا کہ دنیا بھر کے جو ہمارا اسٹیٹس دیکھے، ہاں یہ میاں بیوی بڑے اچھے جوڑے ہیں ان کے۔ بھائی جو دیکھ رہا ہے اس کی غلط نظر آپ کی بیوی پر پڑے، سب کو دعوت گناہ دے رہے ہیں یار، سب کو دعوت گناہ، تو سب حرام کاری کی نگاہ ڈال لیں، سب کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں آرام سے لکھا جا رہا، بیٹھے بیٹھے مفت میں گناہ کما رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا کریں گے یہ تو دیکھو۔ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں یار، شوق میں اپنی بیٹی کا، اپنی بیوی کا فوٹو ڈال دیتے ہیں،
اب نہ جانے کون کون دیکھے گا یار. عورتوں کو اللہ اس کے رسول نے چھپانے کا حکم دیا ہے. عورت کا معنی ہوتا چھپانا, پردہ, اوپن کرنے کا معنی نہیں ہوتا عورت کا. یہ ہو رہا ہے. اس سے خراب بات کیا بتاؤں پتا, اس سے بڑی بدنصیبی, یہ تو ہے یہ بدنصیبی, یہ ہو رہا ہے. آج شادیوں میں فضول خرچے بھی ہے, گناہ بھی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, کیمرہ, ویڈیو ریکارڈنگ. ہم نے دیکھا ہے ایک ایک شادی میں 5 ریکارڈر آتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو. 5 سب فاسق و فاجر, نافرمان, بے نمازی, جھوٹ بولنے والے, وہ سب ایسے قسم کے لوگ. بعض اوقات کافر بھی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے آ جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کیا کرتا ہے, سب کو پتا ہے. ہم خود 4 5 کیا مطلب ہے یار, مفت میں نہیں آتا کوئی, پیسہ لیتے ہیں سب. آپ اس میں دے رہے ہو, فضول خرچی کر رہے ہو. دوسری بات ہے کہ ویڈیو ریکارڈر جو ہے نا, آپ کی جو لڑکی کی شادی ہے, دلہن کی شادی ہے, تو باپ ہے, ماں ہے, سب ہے نا, وہ اچھی طریقے سے آپ کی بیٹی کی, پہلے دولہا تو بعد میں دیکھے گا جب مرضی چاہے گا, وہ ویڈیو ریکارڈ کرنا پہلے والا اچھی طریقے سے آپ کی بیٹی کی, آپ کی بیوی کی, آپ کی بہن کی فوٹو نکالے گا. کیا ہو رہا ہے یہ, سینہ بھی اس کا دیکھ رہا ہے, بال بھی دیکھ رہا ہے, اس کی کلائیاں بھی کھلی ہیں دیکھ رہا ہے, جو کھلا ہوا ہے سب کچھ اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے. ہم ایک اجنبی مرد کو, بلکہ کافر کو, فاسق و فاجر کو پیسہ دے کر کے ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ آ کر کے میری بیٹی کو اچھی طرح دیکھو, اس کی ویڈیو بناؤ. یہ حرام کام کرو, پیسہ ہم دیں گے اس پر. حرام کام کرنے پر پیسہ دے رہے ہیں. تم نے ہماری بیٹی کی بڑی اچھی فوٹو بنائی ہے, ہماری بہن کی بڑی اچھی فوٹو بنائی, ضرورت کیا ہے. اللہ اکبر. اگر چلو ویڈیو تم کو یاد کے لیے نکالنا ہے تو گھر میں لیڈیز ہیں نا, ان کو ایک کیمرہ دے دو کہ عورت کی فوٹو عورت لگائے نکالے, پھر وہی دیکھے, دوسرا اجنبی مرد دیکھنے نہ پائے. لیکن اتنی بتائیے بے باکی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں. حاجی صاحب گھر میں ہے, باپ نہیں سمجھانے کے لیے تیار, ماں سمجھانے کے لیے تیار نہیں, بھائی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ دولہا صاحب سمجھانے کے لیے تیار ہے. سب دیکھ رہے تماشا ہی. اور سمجھائیں گے کیا, کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ گھر میں جو بڑے ہیں نا, وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے, یہ مطلب بلا, یہ مصیبت رک سکتی ہے, اس گناہ سے بچا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں ایک باپ ہے, آپ کی بیٹی اگر روڈ پہ جا رہی ہے, کوئی آدمی اپنی موبائل لے کر کے فوٹو کھینچ لے آپ کی بیٹی کی, آپ کیا کریں گے اس وقت؟ غیرت جاگ جائے گی, آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میرے بیٹی کا تو نے ہاتھ پکڑا, موبائل میں فوٹو نکالا, اتنی غیرت. لیکن بے غیرتی غیرت مر جاتی, بے غیرتی کی انتہا جب ہو جاتی ہے, آپ خود پیسہ دے کر بلا کر فاسق و فاجر کو آپ سب کے سامنے اپنی بیٹی کے ایکٹنگ والی فوٹو نکلوا رہے ہو, ویڈیو کھنچوا رہے ہو, تب اس کی غیرت کہاں گئی؟ کیا وہ جو فوٹو نکالنا وہ آپ کی بیوی کا جو ہے نا شوہر ہے کیا, اس کا آدمی ہے؟ کون ہے؟ اجنبی ہے. اس کو دیکھنا حرام ہے, اس کا دکھانا حرام ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں. خالی تھوڑی سی اپنی مطلب نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مزہ آئے گا, بعد میں دیکھیں گے, مزہ لے لو. میرے آقا فرماتے جو دنیا میں ہنس ہنس کر گناہ کرے گا, قیامت کے دن روتے روتے جہنم میں جائے گا. مزہ لے لو, خوب مزہ لے لو, اپنی خواہشات کو پوری کر لو. تم مر جاؤ گے, تمہاری ویڈیو باقی رہے گی, جو دیکھیں گے تم کو قبر میں بھی دیکھنے کا گناہ ملے گا, عذاب ملے گا. کوئی فائدہ نہیں ایسے مزہ میں, یاد رکھنا, ایسے مزہ میں جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے, کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے عزیزوں, یہ بھی ہو رہا گناہ. دل کا درد کہاں کہاں بیان کرو, یہ تو ابتدا ہے. بہت خرافاتیں ہوتی, بہت کچھ تو کیا کیا ہوتا ہمیں بھی نہیں پتا ہے. لیکن جو موٹی میٹھی چیزیں ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں, وہ میں نے دیکھا ہے. یہ خرافات یہ ہو رہی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کھانے کے معاملے, میں نے بتایا کہ لوگ اتنا بربادی کرتے ہیں کھانے کی, اللہ کی پناہ, اتنی بربادی, خدا کی قسم بربادی. میں نے بتایا کہ دونوں لوگ گناہ گار ہوں گے. خیر, کھلانے والے نے جو دعوت رکھا, اگر اس نے صحیح انتظام کیا کھانے کا, تو اس نے نہیں چاہتا کھانا ہمارا, اور کوئی بھی نہیں چاہتا برباد ہو, تو کھانے والے یہ بہت گناہ گار ہوں گے. جو بچا دیتے ہیں تھالیوں میں, جانوروں کی طرح کھاتے لوگ, ہم نے دیکھا لوگ جانوروں کی طرح کھاتے کھانا, آدھا گراتے ہیں, آدھا جو ہے نا کھاتے, ویسے پھینک دیتے ہیں کھانا. اچھے کھانا, پیسے لگے اس میں یار, مفت کا نہیں آیا ہوا ہے. پوچھو صاحب کھانا سے کتنا مال خرچ کیا, ہم کو مفت میں ملا ہے تو ہم سب نے فری میں آیا ہوا ہے. جو مرضی چاہے کھا لیا, اس کے بعد پھینک دیا, گرا دیا, اور وہ گٹر میں جائے گا, نالیوں میں بہے گا, پھینک دیا جائے گا.
کتنا بڑا اللہ کی رزق کی توہین ہے یار. یہ تو سوچو. میرے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں دیکھا حضور کے گھر میں روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. آقا کریم نے اس کو زمین سے اٹھایا, اس پر گرد و غبار جو لگی تھی صاف کیا, اس کو کھا لیا. فرمایا عائشہ روٹی کی قدر کرو, جس قوم سے جاتی ہے واپس نہیں آتی. اللہ کے نبی امام الانبیاء اللہ کے محبوب یہ کر رہے ہیں اور ہم پھینک رہے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت بند ہو جائے نا تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا میرے عزیزوں. لہٰذا دعوتوں میں جائیں تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا ہم احتیاط کے ساتھ کھائیں. کوئی دانہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لے, بڑی فضیلت ہے, مغفرت کی بشارت ہے, بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑی برکت ہے. تو یہ بھی جو ہے نا شادیوں کے موقع پر ہوتا. وقت ختم ہو گیا, آخری بات عرض کر دیتا ہوں. یہ جو پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں نا, پٹاخے بہت اڑاتے ہیں. ہم دیکھیں نا اتنی تیز تیز آواز ہوتی ہے, اللہ کی پناہ. اتنی تیز تیز آواز میں پٹاخے اس طرح پھوڑتے ہیں, ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیکار ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس میں اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر کے جلانا ہے, بس یوں سمجھ لیا. اس طرح پٹاخے پھوڑنا, آتش بازی کرنا یہ حرام ہے. اس میں پیسہ لگانا یہ فضول خرچی کہلاتا ہے, حرام کام میں پیسہ لگانا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ڈھول تماشے, ڈی جے, گانے باجے, معاذ اللہ رب العالمین, گانے باجے, یہ تو اس کو کون جائز کہے گا. میرے آقا فرماتے ہم تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئے پہ اللہ نے بھیجا ہمیں. ڈھول تماشے گانے باجے اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت میں یہ حرام 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 ہے. اور خوشی کے موقع پر اور زیادہ گناہ, یہ بھی حرام کام ہے. اور اس کے پیچھے جو مال خرچ کیا جاتا ہے, یاد رکھنا میرے عزیزو, وہ مال بھی آپ کا حرام کام میں جا رہا ہے. اب بعض لوگ تو عورتوں کو بلاتے ہیں نچانے کے لیے, بے حیا عورتوں کو, اور سب لوگ جو ہے نا دانت نکال کر بیٹھ کر ان کو دیکھتے ہیں. مرد بھی دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں. بتاؤ, حد ہو گئی مسلمانوں کی. اللہ مسلمانوں کی حال زار پر رحم فرمائے. میرے عزیزوں, ہمیں حکم دیا ہے اسلام نے کہ شادی کریں تو سنت کے مطابق جہاں تک ہو سکے سادگی کے ساتھ. جتنا سادگی آپ کی شادی میں زیادہ ہوگی اتنا برکتیں آپ کو زیادہ ملے گی. نکاح مسجد میں پڑھا, یہی سنت ہے, حضور نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے. آج بھی آپ دیکھ لو عیسائیوں کیا اتنا ترقی ہونے کے باوجود بھی عیسائی جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو کہیں بھی حال میں دعوت ہو, شادی کے اہتمام ہو, لیکن ان کا جوڑا اپنا نکاح کرنے کے لیے چرچ ہی میں جاتا ہے. وہاں کسی پادری کو وہاں نہیں لے کے جاتے ہال میں کہ پادری صاحب آ کر یہاں آپ نکاح کرا دیں نا. آج بھی ان کی اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی ان کا جوڑا یہ معمول ہے کہ چرچ میں جا کر کے نکاح کرتا, پادری کرواتا. ہمارے یہاں اسٹیج پہ بلا لیا, وہاں خرافات تو کرنا ہے, وہاں رکھ دی ہے تمام. ارے مسجد میں کرو, مسجد میں. میں نے دیکھا مسجد میں اگر نکاح ہوتا تو خرافات کم ہوتی, کچھ نہ کچھ حد تک گناہوں سے حفاظت رہتی ہے. مسجد کی برکتیں بھی ہوتی ہیں, لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں. جو خرافات اسٹیج پر ہال میں کریں گے شادی کے موقع پر, نکاح کے موقع پر, مسجد میں تو نہیں کر پائیں گے نا. اس سے تو بچت ہوگی اور سنت رسول کی پیروی ہوگی, برکتیں ملے گی. اللہ کا گھر ہے تو جہاں تک کوشش کرے سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, اتنی باتیں سمجھداریوں کے لیے کافی ہے. میں آپ کو آخری نصیحت یہ کرتا ہوں میرے عزیزو, آپ میں سے جن دوستوں کی شادی باقی کرنا وہ بھی کریں گے, اللہ آپ کو نیک سیرت بھی عطا فرمائے. کوشش یہ کریں نا, آج اس نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بالکل سادگی کے ساتھ شادی کرنے کی, کم خرچ والی شادی برکت والی ہے, ہم کوشش کریں کہ سادگی کے ساتھ نکاح کریں. اور جو ہو گئے ہیں وہ آئندہ یہ نیت کرے کہ ہمارے بچے ہیں ہم ان کی شادیاں کریں گے, تو نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ کم خرچے میں اور سادگی اور سنت کے مطابق انشاءاللہ کریں گے, بے حیائی سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں شریعت و سنت کے مطابق اپنے بچوں کا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے کی اللہ تعالیٰ شادیاں کاش سنت کے مطابق ہو جائے. اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. آخر میں آپ کو آج ایک وظیفہ دے دیتا ہوں. یہ وظیفہ ہے اولاد کے حصول کے لیے. وظیفہ بڑا اچھا ہے. بعض لوگوں کی کئی سال گزر جاتے ہیں, شادی میں اولاد نہیں ہوتی ہیں, یہ تو خیر اللہ کی عطا ہے. لیکن یہ ظاہری اسباب وظائف وغیرہ پڑھنا, دوا علاج کرنا, ہمیں حکم ہے اس کا, ہم کریں گے تو اللہ اس کی برکت عطا فرمائے گا. تو اولاد کے حصول کی خاطر اگر آپ کو ضرورت نہیں, آپ کے جاننے پہچانے والے میں کوئی ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے بیچارے کی اولاد کافی ٹائم سے نہیں ہوا, آپ ان کو بتا سکتے ہیں, وہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا.
بہرحال اولاد کے حصول کے لیے یہ وظیفہ بڑا مقدس ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ طارق، یہ اما پارہ قرآن کی آخری پارہ قرآن کا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ پوری صورت چھوٹی صورت ہے، بڑی نہیں ہے۔ سورہ طارق 41 مرتبہ سورہ طارق فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرنا ہے نیک اولاد کے حصول کے لیے۔ انشاءاللہ رب العالمین چاہے گا اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 41 مرتبہ سورۃ الطارق پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، پھر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ چاہے گا تو اپنے کلام کی برکت سے انشاءاللہ اولاد جو ہے عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔